اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 114 سے آیت نمبر 121، 114 سے 121۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس، کہ زیادہ تر ان کی سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی سوا اس کے جو کسی خیر خیرات یا نیکی یا لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے کی بات چیت کرے۔ نجوا کرنا، سرگوشی کرنا، وسپرنگ کرنا، کانوں میں کچھ کہنا اس طرح سے کہ دوسرے نہ سن سکیں یا چھپ کر کوئی بات کرنا۔ جو پچھلا کیس ابو تامہ کا ہم نے جو پچھلی آیتوں کی روشنی میں ڈسکس کیا، اس کے اندر بھی ظاہر ہے کہ سازشیں اور منصوبے ہی ہو رہے تھے اور وہ منفی تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک بے گناہ چاہے وہ یہودی ہی ہو، اس کو پھنسانے کی سازش ہو رہی تھی، اس لیے سرگوشی کی مذمت کی گئی۔ لیکن اس میں ایکسیپشنل جو کلاز ڈالا گیا وہ ان صورتوں کا ہے جب کسی نیک کام کے لیے کوئی پلان بنایا جائے اور مصلحت اسی میں ہو کہ تکمیل کے پہلے اسے لوگوں کے سامنے نشر نہ ہونے دیا جائے۔ ایسا کیس اگر بنتا ہے تو پھر ممانعت نہیں ہوگی بلکہ یہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ تو یہی یہاں پر کہا بھی گیا کہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ جو ایسا کرے مرضی پروردگار کو حاصل کرنے کے لیے فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اسے ہم اجر عظیم عطا کریں گے۔ اب ارشاد ہوتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو مخالفت کرے اللہ کے رسول کی، من بعد ما تبین لہ الہدی، بعد اس کے کہ ہدایت اس کے لیے واضح ہو چکی ہے، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی راستہ بنائے۔ تو اب اگر اللہ کے رسول کی مخالفت کرے گا تو مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے جس کا راستہ وہی ہو جو رسول کا راستہ ہے، اور یہ مخالف ہے تو اس کا راستہ اللہ کے رسول کی مخالفت کی وجہ سے جو حقیقی مومنین ہیں ان سے ہٹ کر ایک الگ راستہ بن گیا۔
تو ان کے ساتھ پھر خدا کہتا ہے کہ ہم کیا کریں گے، نولیہ ما تولی، ہم اس کو وہیں پر جانے دیں گے کہ جہاں پر وہ جا رہا ہے. یعنی پھر اگر وہ جانتے بوجھتے یہ کرنا چاہ رہا ہے تو پھر ٹھیک ہے، وہ بھگتے. وَنُصْلِهِ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے، وہیں پر اسے جلائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ کتنا برا مقام ہے اور کتنا برا ٹھکانہ ہے، کتنی بری بازگشت ہے. یہاں پر اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو امپورٹنٹ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کی مخالفت کے ساتھ مومنین کے راستے کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. نہیں معلوم کہ کیا اس کی بنیاد ہو سکتی ہے کہ اس آیت کے ذریعے سے اجماع کی حجیت کے اوپر دلیل قائم کرنے کی کوشش کی گئی. جو منصف مزاج علماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اجماع کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر کوئی آیت دلیل کے طور پر نہیں ہے. بہت ڈھونڈ کر انہوں نے کوشش کی تو اس آیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا، مگر آیت کا مزاج بہت واضح ہے. ایک رسول کا راستہ ہے، رسول کے راستے کی اتباع میں مومنین کا راستہ ہے. جو مخالفت کرنے والا ہے وہ ظاہر ہے کہ الگ راستہ بنا رہا ہے. پیچھے پورا کانٹیکس ہمارے سامنے کہ وہاں پر تو ایک جماعت ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک الگ راستہ بنا کر یہودی کے اوپر ایک بہتان باندھ رہی تھی اور اپنا ایک اجماع کر کے انہوں نے ایک الگ راستہ بنا لیا تھا. تو پھر ایسے کسی فعل کی روشنی میں جب اس آیت کو دیکھا جائے، جب یہ کنٹینیوشن بھی ہے، تو پھر اس کے بعد کہاں سے اجماع کے اوپر یا شورا کے اوپر اس آیت سے استدلال کرنا مناسب ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہاں پر تبصرہ کیا جائے، باقی مفصل کتابوں میں دیکھا جا سکتا ہے. اگلی آیت جو ہے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ نہیں بخشے گا اس بات کو کہ اس کے ساتھ شریک قرار دیا جائے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ دوسری باتوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا، بخش دے گا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تو وہ یقیناً گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا. آیت نمبر 137 آئے گی آگے انشاءاللہ بعد میں. تو وہاں پر پروردگار عالم نے منافقوں کے لیے بھی کہا ہے کہ انہیں بھی اللہ بخشنے والا نہیں ہے. لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت کرے گا. تو یہاں پر یہ جو آیتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور اس میں سمجھ میں یہ آتی ہے بات، خاص طور پر جب پہلے بھی آیت آئی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ آگے اور پیچھے اس کو دیکھنے سے سمجھ میں آتا ہے کہ پروردگار عالم پیغمبر اکرم کی معصیت، پیغمبر اکرم کے خلاف جانا، پیغمبر اکرم پر ایمان نہ لانے کو بھی گویا اپنے حکم کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے حکم خدا میں کسی اور کو شریک بنانے کے برابر تصور کرتا ہے. اگلی جو آیت ہے اس میں پروردگار عالم جو مشرکین کا جو طریقہ تھا، جو مشرکین کا مزاج تھا، اس کو بیان کرتا ہے کہ ان یدعون من دونہ الا اناسا، کہ وہ اسے چھوڑ کر نہیں پکارتے مگر نسوانی قسم کے نام، فیمنن کچھ نام ہیں، خواتین کے نام ہیں جن کو انہوں نے رکھ لیا ہے، جیسے لات ہے، عزا ہے، منات ہے. یہ بتوں کے نام انہوں نے رکھے تھے اور یہ فیمنن نام تھے، یہ نسوانی نام تھے، یعنی خواتین کے نام اس طرح کے، یعنی اس کے اندر ہوتے تھے علامت تانیث وغیرہ. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور نہیں یہ لوگ پکارتے مگر سرکش شیطان کو. اب ظاہر ہے کہ سرکش شیطان کی عبادت کرنا یعنی سرکش شیطان کی بات ماننا جو نتیجہ ہے. تو یہاں پر جن بتوں کو وہ پکارتے تھے وہ بھی عبادت کا ایک انداز تھا، اور جو شیطان سرکش کو پکارنا ہے وہ ایک لازمی نتیجہ ہے، ورنہ اس زمانے میں کم سے کم نہیں ملتا کہ وہ شیطان کو باقاعدہ پوجا کرنے کے لیے پکارتے ہو. آج کل کے زمانے میں تو بہرحال سیٹنزم کے نام سے شیطان کی باقاعدہ پرستش بھی ہونے لگی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ لعنہ اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر، اللہ نے اس پر لعنت کی تھی. وقال، اور جو اس نے کہا تھا کہ لا تخذن من عبادک، کہ میں تیرے بندوں میں سے لے لوں گا نصیبا مفروضہ، ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا. اب یہاں پر خود شیطان کی جو عبارت یا شیطان کی جو بات کوٹ ہو رہی ہے اس کے اندر بھی نصیبا مفروضہ کی بات ہے. اور ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو دوسری آیتوں کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، کہ تیرے مخلص عبادتوں بندوں کو میں نہیں بہکا سکوں گا. خود پروردگار عالم کا اپنا جملہ جو قرآن کے اندر ہے کہ عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے خاص بندوں پر تیرا کچھ دسترس نہیں ہوگا. اور یہ تمام تر آیتیں مل کر یہ بتاتی ہیں کہ بندوں میں سے ایک گروہ معصومین کا رہے گا کہ جن کے اوپر شیطان کا بس نہیں چل سکے گا. ہاں جن پر بس چلے گا وہ ظاہر ہے کہ شیطان کا وہ نصیبہ مفروضہ بن جائیں گے.
مقررہ حصہ بن جائیں گے۔ اب وہ شیطان بہکانے کے لیے کیا کرے گا، وہ شیطان ہی کی عبارت میں یہاں پر بیان کر دیا گیا ہے کہ ایک چیز وہ یہ کرے گا کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ کہ میں انہیں گمراہ کر دوں گا۔ اب یہ گمراہی بنیادی طور پر اعتقادی عقائدی اصول دین کے معاملات میں گمراہی ہوگی، اور اس کا مظہر اگر دیکھنا ہو تو تمام جتنے بھی فرق باطلہ ہیں ان کو اس کے اندر دیکھا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز جو اس نے کہی کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ کہ میں انہیں سبز باغ دکھاؤں گا، کہ جس کے نتیجے میں لمبی لمبی امیدیں، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنا اور آخرت سے چشم پوشی کرنا، آخرت کو نظر انداز کر دینا، یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے ایک انسان دوسروں کا گلا کاٹتا ہے اور حقوق غصب کرتا ہے، بے جا آرزوؤں کی وجہ سے، چوری ڈاکے، دنیا کے جتنے جرائم ہیں وہ سب کرتا ہے اسی وجہ سے۔ ورنہ اگر یہ تصور قائم رہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے اور پھر خدا کو منہ دکھانا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنا ہے، تو انسان ایسے کسی غلط کام کے راستے پر کیوں جائے گا۔ تیسری چیز جو اس نے بیان کی یہاں پر، یعنی اس کی الفاظ جو یہاں پر کوٹ کیے گئے، وَلَآمُرَنَّهُمْ کہ میں یقیناً ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ تو وہ چوپایوں کے کانوں میں سوراخ کر دیں گے، شگاف کر دیں گے۔ یہ وہ دین کے نام پر جو بدعتیں ہوتی ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا مگر ان کو دین کے عنوان سے پیش کر دیا جاتا ہے۔ ان کے ایک مثال تو یہی ہے کہ عربوں کے زمانے میں اگر آپ دیکھیں، یعنی مشرکین کے زمانے میں، کہ حلال حیوانات میں سے کچھ کو خامخواہ حرام سمجھ لیا گیا اور ان حیوانات کو ہولی مقدس قرار دے دیا گیا اور نشانی کے طور پر ان کے کانوں میں سوراخ کر دیے گئے کہ اب یہ حیوانات جو ہیں ان کو ذبح نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح اور جماعتیں ایسی ہیں جو کچھ حیوانات کو مقدس سمجھ کر چھوڑ دیتی ہیں، جیسے گائیں گاؤں ماتا کے عنوان سے اب وہ ایک ایک کا نقصان کرتی پھریں، کھیتوں کو چریں، سبزی اور پھلوں کی دکانیں لوٹتے پھریں یہ جانور، مگر کوئی ان جانوروں سے کچھ نہیں کہہ سکتا، اس لیے کہ وہ مقدس اور محترم ہے۔ یہ سب شیطان کی کارستانی ہے، خود قرآن مجید اس کی تصریح کر رہا ہے۔ چوتھی چیز جو یہاں پر شیطان کی کوٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی کر دیں گے، پیدائشی جو صورت ہے اس کو بدل دیں گے۔ اس میں دین فطرت کے خلاف ہر قسم کی تحریف داخل ہے، اور بعض علماء نے اس آیت سے داڑھی منڈوانے کی حرمت پر استدلال بھی کیا ہے۔ علامہ نقن صاحب کا تبصرہ یہ ہے کہ یہ بھی اللہ کی پیدا کردہ صورت کو بدلنا ہے۔ بہرحال جبکہ دینی نصوص سے اس فعل کی حرمت ثابت ہے تو یہ بھی اس کے تحت میں داخل تو ہے ہی، چاہے خصوصی طور پر مقصود نہ ہو۔ پھر اس کے بعد پروردگار فرماتا ہے کہ جو شیطان کو اپنا دوست سرپرست بنائے گا اللہ کو چھوڑ کر تو وہی کھلا ہوا خسارہ اٹھانے والا ہے۔ یہ ان سے وعدہ کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، جبکہ شیطان کا وعدہ سوائے دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ ہیں کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہاں سے یہ لوگ چھٹکارا نہیں پا سکیں گے۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 121 پر۔ دعا ہے پروردگار عالم سے مالک قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔